مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نہ صرف خلافت عثمانیہ کا غدار تھا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا مرکزی کردار بھی تھا، اور یہ شخص خلافت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا اور 3 براعظموں پر پھیلی ایک عظیم سلطنت کا 600 سالہ دور حکومت اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک سال 1881 میں سالونیکا کے ایک متوسط الحال خاندان میں پیدا ہوا۔ 7 برس کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ سالونیکا کے کیڈٹ سکولوں میں تعلیم پائی اور سال 1905 میں وہاں سے سٹاف کیپٹن بن کر نکلا۔ طالب علمی کے ایام میں ہی ایک منجے ہوئے مقرر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ ناظرین، استنبول کے قیام کے دوران خلیفہ عبدالحمید ثانی کی حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے پر کچھ عرصہ قید بھی رہا۔ جیل سے رہا ہوا تو فوجی ملازمت اختیار کی اور دمشق میں 5ویں فوج کے صدر دفتر میں تعینات ہوا۔ اس دوران ایک خفیہ تنظیم جمعیت اتحاد و ترقی سے اس کا رابطہ قائم ہوا اور وہ نوجوان ترک رہنماؤں سے مل کر ترکی کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کرنے لگا۔ 1908 کے انقلاب ترکیہ کے بعد کچھ عرصے کے لیے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جنگ اطالیہ اور جنگ بلکان میں مختلف محاذوں پر فوجی خدمات سر انجام دیں اور اپنی حاضر دماغی اور جرأت کے سبب شہرت حاصل کی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو صوفیہ میں ملٹری اتاشی کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی درخواست پر اسے جنگی خدمات سپرد کی گئیں۔ اس نے سال 1915 میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے خلاف آبنائے باسفورس کی کامیاب مدافعت کی۔ اس پر اسے جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1916 میں روسی فوج کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ آزاد کروایا۔ 5 جولائی 1917 کو 7ویں فوج کا کمانڈر مقرر ہوا۔ 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ امن پر دستخط ہو گئے، جس کے بعد 7ویں فوج توڑ دی گئی اور مصطفیٰ کمال پاشا واپس استنبول بلا لیا گیا۔ اس وقت خلیفہ وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے تخت نشین تھے۔ ملک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ وحید الدین کو اس کے عزائم کا علم نہ تھا۔ انہوں نے اتا ترک کو 9ویں فوج کا انسپکٹر جنرل مقرر کر دیا، جس کا کام باقی ماندہ فوج سے ہتھیار واپس لینا تھا، مگر اس نے اس کے برعکس تحریک مقاومت کی تنظیم سازی شروع کر دی۔ ناظرین، دوسری عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر دی۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کے خاندان، ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر مکمل پابندی عائد کر دی، اور اس طرح 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کا مرکز یعنی اناطولیہ ترکی کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یوں خلافت عثمانیہ سے دھوکہ اور غداری کا مرتکب مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزیر اعظم بن گیا، اور خلافت عثمانیہ کے عظیم اسلامی اقدار کا محور یہ خطہ سیکولر ترکی بن گیا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور حکومت میں ترکی میں عربی زبان کی تعلیم و تدریس پر مکمل پابندی عائد تھی۔ سینکڑوں علماء اور فقہا جنہوں نے اس نقطۂ نظر کو مسترد کیا، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ترکوں کو حج و عمرہ کی ادائیگی سے روکا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں اتنا جبر تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اور اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی۔ عربی میں آذان دینے پر بھی پابندی عائد تھی اور حجاب پر بھی پابندی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دی۔ استنبول شہر کی فتح کی نشانی اور تاریخی آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا، جو 95 سال بعد رجب طیب ایردوان نے دوبارہ مسجد بنا کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سربلند کیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو مکمل یورپ کی شکل دے دی تھی۔ فحاشی و عریانی عام تھی اور لوگ سریعام شراب نوشی کرتے تھے۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1923 میں
ترک پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں اور صنعت و انڈسٹری کے اس دور میں ہم انجیروں اور زیتون کی تلاش کرنے والی کتاب یعنی معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک اپنی زندگی کے آخری ایام میں جگر کی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور شدید خوف کا شکار ہو کر بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ اس کو جگر کی شدید تکلیف تھی اور ہر وقت پیاس بھی لگتی تھی۔ پھر ڈاکٹرز سرنج کی مدد سے اس کے پیٹ سے پیپ زدہ پانی نکالتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصے میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے اس کو خارش اور کھجلی کی بھی سخت تکلیف تھی، حتیٰ کہ عیادت کے لیے آنے والے سفراء اور غیر ملکی وفود کی موجودگی میں بھی کھجلی میں مشغول رہتا۔ ناظرین، اتا ترک 2 سال اسی بیماری کی حالت میں رہا اور 11 نومبر 1938 کو ہلاک ہو گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جبکہ آرمی چیف کی رائے تھی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پھر اس کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین آفندی نے پڑھائی، جو خود اتا ترک سے بھی بدتر اور خبیث آدمی تھا۔ سب سے عجیب و غریب اور آخری کام جو اتا ترک نے مرنے سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ترکی میں برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین قرار دیا اور اس کے حوالے سے وصیت بھی کی، یعنی وہ ایسا غدار ملت تھا کہ مرنے کے بعد بھی اپنے آقا برطانیہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔